میرا نام اریبہ ہے۔ یہ کہانی میری دوست فاطمہ کی ہے۔ ہم دونوں اکٹھی ایک ہی کلاس میں کالج پڑھتی تھیں اور ایک ہی رکشے پر کالج آتی جاتی تھیں۔ اس کے ابو پہلوان تھے۔ انہوں نے اس کی شادی ایک پہلوان سے طے کر دی۔ فاطمہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ابو نے کہا بس 1-2 ماہ میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ دراصل اس کے ابو نے اس پہلوان کے جس سے فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی، اس کے ابو سے قرض لے رکھا تھا، اس لیے وہ رشتے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، فاطمہ کی شادی ہو گئی۔ وہ 2 ماہ تک اپنے ماں باپ کے گھر واپس نہیں آئی، یا یوں کہہ لیں کہ اس پہلوان نے آنے نہیں دیا۔ وہ اب اس سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ وہ واپس آتے ہی ہمارے گھر آئی اور مجھے گلے لگا لیا جیسے بہت پریشان ہو اور اسے کوئی دکھ ہو جو وہ بتانا چاہتی ہے۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا بتاؤ جیجا جی کیسے ہیں؟ وہ بولی بھاڑ میں گیا وہ خبیث شخص۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ بولی اریبہ یار وہ انسان کے روپ میں درندہ ہے، مجھے تو پتا ہے۔ وہ گولیاں کھاتا ہے اور میرے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ 3 گھنٹے وہ میرے اوپر چڑھا رہتا ہے۔ اس کا وزن بھی اتنا زیادہ ہے، میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اس کا عضو خاص بھی اتنا موٹا ہے کہ جیسے میرا بازو۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ اسے پتا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، پھر بھی زبردستی میرے ساتھ کرتا۔ اگر ویسے ہی کرے تو شاید برداشت ہو ہی جاتا، مگر وہ گولیاں کھا کر کرتا ہے۔ اگر میں منع کروں تو لاتوں اور غصوں سے مارتا ہے۔ کل رات تو اتنی زور سے کر رہا تھا کہ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے گلے کے ساتھ لگی روئی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی آیا اور بولا فاطمہ آپی آپ کو ابا بلا رہا ہے، بھائی آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ بولی چل میرے ساتھ۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دی۔ اس کا شوہر گھر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کا ابا بولا فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ بولی میں نہیں جاؤں گی، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ اس کا شوہر بولا چاچا یا تو میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دے یا ہمارے پیسوں کا انتظام کر دے ابھی کے ابھی۔ فاطمہ کا ابا پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پگ اتاری اور فاطمہ کے پاؤں میں رکھ دی۔ فاطمہ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی کافی عرصے تک۔ پھر فاطمہ واپس پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ بیچاری نے پتہ نہیں کیا کیا درد سہے تھے اور کیسے فوت ہو گئی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں۔ اس کے باپ نے اس ڈر سے ان سے پوچھا نہیں کہ کہیں وہ پیسے نہ مانگ لیں اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اور اسے شاید مرنے تک سکون نہیں ملا تھا۔